ملک کی ایک فورن پالیسی ٹرموائل نظر آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو فورن منسٹری نہیں تھی جی تو کیا اس سے کو کر سکتے ہیں I think they have no ability to cope with this foreign policy turmoil. یہ ایک مینٹلی ریٹارڈڈ اور سائیکولوجیکلی اب نارمل شخص جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کو کیسے پلیڈ کر سکتا ہے. ایک شخص جس کی اپنی پرسنالٹی ڈیرینجڈ ہے, جس کی اپنی سوچ جو ہے کنفلکٹس کا شکار ہے, جو خود جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں آیا, جس کو فارن پالیسی میں فارن کے سپیلنگ نہیں آتے, جس کا کوئی انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں, جس کی کوئی پراپر اورینٹیشن نہیں ہوئی, جس کی پراپر گرومنگ نہیں ہے ایز اے فارن منسٹر, جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے ملٹری کے خلاف باتیں کرتا ہے, کا نہیں پتا. تو وہ شخص جو ہے جس کا اپنا کردار داغدار ہے, جس کا اپنا کنڈکٹ اور رول ہمیشہ اداروں کے خلاف بولتا رہا, اس سے آپ توقع کریں گے کہ وہ اداروں کی ریوائیول اور اداروں کی بحالی اور اداروں کی سینٹٹی کی جنگ لڑے گا. وہ تو مل کے اس ملک کی افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کی سازشیں کرے گا. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف نے خواجہ آصف کو اس ملک کا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں وزیر خارجہ بنایا, اس کو پاکستان کی افواج اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے وزیر خارجہ بنایا گیا ہے. اور وہ مودی سرکار کے ساتھ جو اس کا مکمکاؤ کی پالیسی تھی, خواجہ آصف کی شکل میں اس کی کنٹینیوٹی ہوئی ہے. اور وہ جو راک ایجنٹ 100 سے زیادہ ان کی شوگر ملوں میں بیٹھے ہیں, وہ راک ایجنٹ کی ویزا پالیسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے.